صل على سيدنا مولانا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں۔ آپ دنیا کے کس حصے میں ہیں، کہاں ہیں، کس جگہ بیٹھ کر ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے، اور جو باتیں ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر آپ سب کو بھی اور ہم سب کو اس پہ توفیق عطا فرمائے۔ ایک لالچ ہمیں تھوڑا سا یہ ہے اس پروگرام کے حوالے سے کہ میں اپنی ذات کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں تو انتہائی دنیا دار اور اللہ مجھے معاف کرے گناہ گار اور بہت ہی بشری کمزوریوں والا آدمی ہوں۔ بات کرتے ہیں، کبھی کبھی اپنے اوپر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، اور شاید آپ میں سے کسی پر اگر اس کا اثر ہو جائے اور وہ اپنا عمل شروع کر دے تو پس منظر میں میرا بھی اکاؤنٹ کھل جائے گا۔ یہ لالچ ہمیں تھوڑا سا ہوتا ہے کہ صاحب گفتگو ہم کر رہے ہیں، دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو اثر کرے گی۔ اس نے اگر کام شروع کر دیا تو ہو سکتا ہے اس کی برکت سے یا اس کی نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت عطا فرما دے۔ تو ہمارے لیے بھی دعا کیا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پہلے ہمیں ہدایت عطا فرمائے، پھر ہم سب کو ہماری باتیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلا پروگرام جو چل رہا تھا وہ زمانے کے حالات کے حوالے سے چل رہا تھا، اور شروع یہاں سے ہوا تھا کہ صاحب ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو ہماری زندگیوں میں جو بے ترتیبی آئی ہے اور جو یہ خوف خدا نکلا ہے ہمارے، اگر ہم قرآن کو ترجمے سے پڑھیں گے تو ہر قدم پہ قرآن ہمارے ساتھ مکالمہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ مکالمہ کرتا ہے، بات کرتا ہے، ہم سے گفتگو کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے، یہ تحریر نہیں ہے، تکلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں غفور الرحیم ہوں، تمہیں بخش بھی دوں گا، لیکن میرا عذاب بھی بہت شدید ہے، یاد رکھنا۔ وہ بے نیاز ہے ان تمام چیزوں سے، رحم کرنا چاہے گا رحم کر دے گا، اور نہیں کرنا چاہے گا تو پکڑ لے گا، اور ڈرنا چاہیے اس وقت سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پکڑ سے محفوظ رکھے۔ تو پچھلا پروگرام اسی حوالے سے ہو رہا تھا کہ اللہ کی پکڑ سے ہم بے خوف ہو گئے ہیں، اس لیے جو ہے ہمارے سارے معاملات بگڑے ہیں۔ شجاع صاحب کی طرف چلتے ہیں، ان سے ریکیپ لیتے ہیں، پھر آگے چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے۔ گرمی کی کیفیت کیسی ہے؟ آپ بتائیں۔ ہم آپ کے تو اسٹوڈیو میں بیٹھ کے پچھلے پروگرام میں پسینے آ رہے تھے اتنی، اس سے اندازہ لگا کتنی گرمی ہو۔ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ موسم بڑا ہاٹ ہے اور کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اور گرمی پڑ رہی ہے۔ اچھا، اس میں بھی یہ ہوتا ہے گرمی پڑ رہی ہے نا تو کچھ لوگ دعا مانگیں اللہ گرمی ختم کر، بارشیں کر دے۔ وہ لوگ کہتے ہیں ہم بارشوں کی دعا مانگتے بارش نہیں ہوتی، ہم اگر بارش کی دعا مانگ رہے ہیں تو کوئی یہ دعا ہے اللہ بارش نہ کرنا، میری فصل تباہ ہو جائے۔ جی جی جی، بالکل بالکل، دو طرف چل رہا ہوتا ہے معاملہ۔ میں کہہ رہا ہوں اللہ بارش کر دے، میری گرمی کم ہو جائے، وہ کہتا ہے اللہ بارش نہ کرنا، میری فصل تباہ ہو جائے گی۔ جی، تو اور دبئی والے کیا کہیں گے؟ اللہ رحم کر دے، اللہ رحم کر دے، ہماری بلڈنگیں گر جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اصل میں جب وہ معاملہ یہ ہوا ہے کہ مطلب جو چیزیں آ رہی ہیں منظر پر آ رہی میڈیا کے حوالے سے، وہ یہ کہ ہم نے فطرت کے معاملات میں، نیچر کے معاملات میں مداخلت شروع کر دی، چھیڑ چھاڑ شروع، وارپ ٹیکنالوجی آ گئی ہے جس کے ذریعے کلائمیٹ چینج کیا جاتا ہے، یہ کہتا ہے۔ تو جب ہم قدرت کے معاملات کو چھیڑتے ہیں تو پھر قدرت جو ہے وہ غصے میں آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غصے میں آ جاتے ہیں، اور پھر سیلاب بھی آتے ہیں اور زلزلے بھی آتے ہیں۔ تو وہ کہ لو یہ کرنا چاہتے ہو کرو، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے رحم اور عافیت مانگنی چاہیے، آمین۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ پروگرام میں ہم مالکی یوم الدین ان الفاظ کے ذیل میں بہت ساری باتیں کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ آپ نے بالکل انٹرو سے ایک بات شروع کی کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، نبی مکرم علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، مگر کئی مرتبہ ہمارا طرز عمل کیسا ہوتا ہے؟ جھوٹ بھی ہے، وعدہ خلافی بھی ہے، خیانت بھی ہے، ملاوٹ بھی ہے، جھوٹی قسمیں اٹھانا بھی ہے، دو نمبر کے ایک اور نمبر اس کام سے بازار بھرا پڑا ہے۔ ہاں، اور یہ مستقل آپ نے مثالیں بھی دی تھیں، وہ ایک دودھ کے کارٹن کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت سارے پہلو ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں عام نظر آتے ہیں، لیکن بھائی یہ کس بات کی علامت ہے؟
کیا ہمارا اللہ پر یقین نہیں؟ کیا ہم مرنے پر یقین نہیں رکھتے؟ کیا موت کو بھول گئے؟ کیا ہمیں یقین نہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی؟ کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے پیش نہیں ہونا؟ کیا اللہ تعالیٰ اس دنیا کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کرے گا؟ زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں کھپائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا؟ یہ جامع ترمذی شریف میں 5 سوالات کا ذکر ہے: زندگی، جوانی، کمائی، خرچ اور علم پر عمل. اور بندہ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکے گا جب تک کہ 5 سوالات کے جوابات نہ دے دے. پھر خلاف فطرت معاملہ، جیسے کہ ہم نے بات کی، صبح گرمی کی سیزن کے اعتبار سے صبح 5:45 بجے سے روشنی اویلیبل ہو جاتی ہے، مگر ہماری مارکیٹس کھلتی دن کو 1 یا 2 بجے جا کر. ہم فطرت کے خلاف جاتے ہیں، آدھا دن ہم ضائع کرتے ہیں، اور پھر شام میں آرٹیفیشلی روشنی کو ہم اختیار کر کے خود اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اخراجات کو بڑھا رہے ہوتے ہیں، اپنے ایکسپینسز کو بڑھا رہے ہوتے ہیں. ہم کھانے پینے کے معاملات میں، سونے جاگنے کے معاملات میں فطرت سے ٹکرا گئے ہیں. کیا ہے؟ یہ ہمارے کرتوت ہیں، جس کی وجہ سے کبھی زلزلوں کا معاملہ، طوفانوں کا معاملہ، شدید بارشوں کا معاملہ، اور سیلابوں کا معاملہ، قحط سالی کا معاملہ، اجناس کی کمی کا معاملہ، اور نہ جانے کیسے کیسے تنبیہات اور عذابوں کے پہلو ہیں جن سے اللہ تعالی ہمیں گزارا ہے. برکت ختم ہو گئی. ہم نے بات کی تھی برکت کا براہ راست ڈائریکٹلی تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اور جب بندے اللہ کی نافرمانیاں کریں تو وقت میں برکت کہاں رہے گی، مال میں برکت کہاں رہے گی، گھروں میں برکت کہاں رہے گی، بلکہ نحوستیں آئیں گی، بے برکتی آتی ہے، نحوست آتی ہے، مشکلات آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، مصائب آتے ہیں. تو آج اس سارے سینیریو میں ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی برکت، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ برکتوں سے محروم اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہم مبتلا ہیں. ملاوٹ ہم کرتے ہیں، چوریاں ہم کرتے ہیں، اور ہم ٹیکس ایویژن ہم کرتے ہیں، اور 2 نمبر کا 1 نمبر کا بتا کے ہم حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. پھر جس کو جتنا موقع ملا اتنا اس نے چوری کی ہے، اتنا اسے دھوکہ دیا. 100 روپے والا 1 لاکھ والے کو برا کہہ رہا ہے، بھائی تجھے موقع ہی 100 روپے کا ملا. لاکھ والا 1 کروڑ والے کو برا کہہ رہا ہے کہ بڑا ظالم ہے، بڑا چور ہے، بڑا ڈاکو. بھائی تجھے موقع ہی 1 کروڑ کا ملا. تو ہر بندہ اپنی کیپیسٹی میں اگر کر رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے جواب دہ ہے. بس مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، اس پر ہم نے پچھلے پروگرام میں پوری بات کرنے کی کوشش کی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا تصور آخرت جو ہے وہ کمزور ہو گیا ہے، اور یہ تصور بھی کمزور ہو گیا ہے کہ اللہ جو ہے وہ حاضر و ناظر ہے، اور ہر چیز پر ہماری نظر رکھتا ہے. وہ علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، بصیر بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، علم بھی رکھتا ہے، خبر بھی رکھتا ہے، خبرگیری بھی کرتا ہے، اور بصیر بھی ہے. اور اس کی ایک صفت رقیب کی بھی ہے. رقیب کہتے ہیں نگرانی کرنے والے کو. اس کی آنکھ ہر چیز کی نگرانی کر رہی ہے، اور اس کے کارندے ہر چیز کو لکھ رہے ہیں. مطلب یہ ساری چیزیں ڈاکومنٹیشن ہے، ڈاکومنٹیشن ہو رہی، دستاویزات تیار ہو رہی ہیں. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. یہ تصور بھی ہمیں نہیں ہوتا. ہم یہ کہتے ہیں ہم چھپ کے کر رہے ہیں نا، ہم چھپ کے کر رہے ہیں، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا. اچھا ہم ہر طرف دیکھتے ہیں. جب کوئی چوری کر رہا ہے، بے ایمانی کر رہا ہے، وہ ادھر یوں دیکھتا ہے، پھر ادھر یوں دیکھتا ہے، اور پیچھے چاروں طرف دیکھ کے کر لیتا ہے. ادھر بھی دیکھتا ہے، ادھر بھی دیکھتا ہے، ادھر بھی دیکھتا ہے، ادھر نہیں دیکھتا. ہاں، اور ادھر نہیں دیکھتا، اور یہ نہیں دیکھتا کہ یہ 2 تو ساتھ لگے ہوئے. ہاں، اور وہ شرک سے بھی زیادہ قریب ہے. وہ تو اوپر کے، میں کہنا اوپر کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے. ہاں، نہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. ہوا معاکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے نبی علیہ السلام جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں بے شک میں تو قریب ہوں. اللہ ہم سے ہماری شرک سے زیادہ قریب ہے اپنی شان کے مطابق. کیفیت ہم نہیں سمجھ سکتے جی اس کو ہم بھول جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جگہ ہلانے والا انداز اختیار فرماتا ہے اتخشونہم، کیا تم لوگوں سے ڈرتے ہو؟ آج تو لوگ کیمرے سے ڈرتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اب کہ وہ لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. حالانکہ کیمرے کی آنکھ خراب بھی ہو سکتی ہے. جی، تو قرآن پاک فرماتا ہے اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، تم لوگوں سے ڈرتے ہو. دیکھو اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اگر تم واقعتاً مومن ہو. بجا آپ نے فرمایا کہ پہلے لکھا ہوتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اب لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. ہمارا ایک ادارہ ہے، حالانکہ بجلی نہیں ہوتی تو وہ بھی نہیں دیکھتی. ہمارا ایک ادارہ ہے، وہاں پہ ہمارے ساتھیوں نے انتظامی اعتبار سے لکھا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، خیال رہے کیمرہ بھی آپ کو دیکھ رہا ہے. یعنی ثبوت بھی تیار ہو رہا ہے، حالانکہ اللہ کو کسی ثبوت کی تیاری کی اللہ کے یہاں ایک کلوز سرکٹ چل رہا ہے. مطلب ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ، جب ہمیں اللہ پیش کیا جائے گا
اور یہ کہ ہمارے جب ہم سے پوچھا جائے گا تم نے یہ کیا تھا، ہم کہتے ہیں ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، ظاہر ہے ہم تو بھول جائیں گے نا، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے اعمال کو ہمارے سامنے پیش کر دے گا. قرآن پاک میں ہے سورہ بنی اسرائیل میں، اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھ لے اپنے نامہ اعمال کو، آج تو خود اپنا محاسبہ کرنے کے لیے کافی ہے. دیکھیے چور نے چوری کی، کسی کو پتہ نہ بھی چلا، چور کو تو پتہ ہے کہ چور ہے، اسے پتہ ہے میں چور. چیٹر آدمی نے چیٹنگ کی، دھوکہ دہی کی، لوگوں کو پتہ نہ چلا، ثبوت نہ مل سکا، چیٹر کو تو پتہ ہے کہ اس نے چیٹنگ کی ہے. جھوٹے نے جھوٹ بول کر مال بنا لیا یا اپنی کمزوری پہ پردہ ڈال لیا، بچ گیا، کسی کو پتہ نہ چلا، مگر جھوٹے کو تو پتہ ہے کہ وہ جھوٹا ہے. چنانچہ قرآن پاک ایک اور مقام پر فرماتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان کو اپنے اوپر بصیرت حاصل ہے، انسان کو خود اپنے بارے میں پتہ ہے میں نے کیا کیا. اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ احصاہ اللہ ونسو، اللہ نے ان کے اعمال کا احاطہ کر رکھا ہے، لوگ تو بھول گئے. بندہ بھول جاتا ہے، اللہ بھولتا نہیں ہے، اور سب کچھ ریکارڈ پر ہے. اچھا قرآن پاک بتاتا ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سینوں کے راز بھی پیش ہوں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھلائی برائی موجود ہوگی. اور قرآن پاک فرماتے ہیں مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، کوئی لفظ انسان منہ سے نہیں نکالتا مگر لکھنے والا تیار بیٹھا. تو اعمال بھی ریکارڈ پر ہیں، الفاظ بھی ریکارڈ پر ہیں، نیتیں اور ارادے بھی ریکارڈ پر ہیں. اور اگر کوئی وسوسہ بھی دل میں آتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہمیں خوب معلوم ہے جو وسوسہ اس کے جی میں اٹھتا ہے. تو باطن ظاہر سب اللہ کے علم کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اس سے، وہ علیم و خبیر ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کا خبر گیری رکھتا ہے. ایک وقفہ لینے پھر آ کر بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. بڑی اچھی بات ہوئی ابھی شجاع صاحب نے کہا کہ قرآن کے حوالے سے کہ جو دلوں میں وسوسے آتے ہیں، جو ہمارے تو اکثر ہی آتے ہیں بلکہ بیشتر آتے ہیں، اور جب ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تبھی آتے ہیں. جو وسوسے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی خوب واقف ہوتا ہے. اور اگر ان وسوسوں پر ہم بیزاری کا اظہار کریں، کچھ وسوسے ایسے ہوتے ہیں جو آتے ہیں اور ظاہر ہے وہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہو جاتا ہے، ہمارے اعتقاد کا بھی معاملہ ہو جاتا ہے بعض اوقات. اور شیطان تو بعض اوقات ایسے ایسے وسوسے دلاتا ہے کہ مدتیں ہو گئیں تمہیں دعا مانگتے، تمہارے رب نے تمہاری کوئی دعا قبول کی، ایسے وسوسے بھی آتے ہیں. کیا کیوں نماز پڑھتے ہو، تمہیں کیا ملا نماز پڑھ کے، وغیرہ وغیرہ. تو اگر اس پہ ہم بیزاری کا اظہار کرتے ہیں کہ لا حول ولا قوت، یہ کیا بیہودہ بات ہے، تو یہ بیزاری کا اظہار بھی نوٹ ہوگا کہ بندے کے دل میں ایسا وسوسہ آیا تھا اور اس نے اس سے انکار کیا تھا اور بیزاری کا اظہار کیا تھا. اور پھر ہم بعد میں نماز کے بعد دعا بھی مانگے اللہ ہمیں پناہ میں رکھ ان وسواس سے. تو اللہ تعالیٰ تو علیم و خبیر ہر چیز کو بہت اچھی طرح جانتا ہے. اور یہ بات خود قرآن کریم میں اس انداز سے آتی ہے کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگ جائے، کوئی اکساہٹ آ جائے، وسوسہ آ جائے، جب انسان کو اللہ فرماتا ہے تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگ جائے، اکساہٹ آ جائے، فاستعذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ اللہ خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے. تو سچی بات ہے کہ شیطان کو بھی پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے. اور وسوسہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو بندہ اللہ کے حضور التجا کرے تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا. بڑی پیاری مثال ایک صاحب نے دی. ایک شخص اپنے گھر سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا سامنے ایک کتا ہے اور وہ کتا بہت بڑا خوفناک قسم کا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. اب یہ اس کا مقابلہ تو کر نہیں سکتا، بھاگے تو جھپٹ لے، مقابلہ کیا کرے گا؟ تو دیکھ کر ہی خوف آ رہا ہے. یکا یک دائیں بائیں یہ دیکھتا ہے کوئی بچا لے تو اس شخص دور سے نظر آتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ یہ کتا اس شخص کا ہے. یہ کہتا ہے بھائی اس کو تو بولا میری جان چھڑوا، تو وہ سیٹی مارتا ہے، کتا دم ہلا کے اس کی طرف چلا جاتا ہے. مقابلہ کرنا ممکن نہیں تھا. ہم بھی از خود شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اللہ نے پیدا کیا نا اس کو اجازت بھی اللہ نے دی، اللہ تو اس سے بچا لے. فاستعذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو. پھر
اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کی تلقین فرمائی. سورۃ الاخلاص بھی ہے، پھر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، جن دونوں صورتوں کا نام معوذتین ہے، 2 پناہ دینے والی صورتیں. اور ان میں سورۃ الناس میں شیطان کے وسوسوں کا ذکر ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسے ڈالتا ہے. لیکن شروع کا انداز کیا ہے سورت کا؟ قل اعوذ برب الناس، کہو کہ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، ملک الناس الہ الناس لوگوں کے مالک کی، لوگوں کے معبود کی. یعنی اللہ ہی بچانے والا ہے. یہ تذکرہ بار بار ہو. اللہ نے خود یہ دعا کرنا سکھایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے بعد بھی اور رات کو سوتے وقت بھی معوذتین سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلقین ہمیں فرمائی. اور سچی بات یہ ہے، بلکہ ایک اور بڑی پیاری بات، صحابہ کرام موجود، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان تو لگا ہوا ہے. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ مجرد دم، یہ خون کی طرح ہمارے وجود میں دوڑتا ہے. اللہ اکبر، اب کیسے بچیں؟ بہرحال تو حضور نے فرمایا کہ ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے. عرض کی کہ حضور آپ کے ساتھ بھی؟ کہا میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے. تو گویا سنت رسول علیہ السلام کی پیروی وہ راستہ ہے کہ جو شیطان کو بھی مسلمان کر دے، اس معنی میں کہ ہمیں وہ نقصان نہ پہنچائے، ہم اس کے نقصان پہنچانے کے شر سے بچ جائیں. اللہ کی پناہ طلب کرنا، معوذتین کا اہتمام کرنا، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا. ایک اور بات، دجال پوری زمین پر گھومے گا، کہاں داخل نہ ہوگا؟ مدینہ شریف میں. وہاں حضور آرام فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سنت رسول، اسوہ رسول سے جڑنا، یہ شیطان کے حملوں سے بچاؤ، یہ دجال کے فتنے سے بچاؤ. یہی اس پروگرام کا ہمارا مقصد ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کون لوگ محفوظ رہیں گے جنہوں نے اللہ کے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوگا؟ جب میں ایسی باتیں کرتا ہوں تو سب سے پہلے میرے اندر سے ایک گلٹ پیدا ہوتا ہے اندر سے کہ کہہ رہے ہو نا، کر کے بھی تو دیکھو. تو کون بچائے گا سوائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا طریقہ آپ کا ہی طریقہ ہے، جو آپ نے سکھایا ہے. قرآن نے کہا کہ وہی طریقہ ہے. تو رسول اللہ سے اگر ہماری نسبت مضبوط ہو جائے گی تو شیطان سے ہم قلع بند ہو جائیں گے رسول اللہ کی نسبت سے. تو شیطان کے شر سے ہم بچ جائیں گے. اور پورے معاشرے میں اس وقت صرف شیطان دندناتا پھر رہا ہے، اور مسلمان جو ہے مجھ جیسا وہ بالکل کمزور ہے. ہر لمحے جو ہے شیطان ہم پہ سوار ہے. اس کی وجہ ہے نا، ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑا ہوا ہے. سیدھی سی بات، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اسوہ کو باعلاج ہم نے چھوڑا ہوا ہے. آج آپ پوچھیں ہماری بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی رول ماڈل کون ہے؟ ہم سب کو پتہ ہے رول ماڈل کون. ہم کیسا بننا چاہتے ہیں؟ ہمارا ڈریس کوڈ، ہمارے ہیروز، ہمارے جن کو ہم اسٹار کہتے ہیں نا، اسٹار جی کون ان ہے؟ ہمارے اسٹارز کون ان ہیں؟ ہمارے ہیروز کون ہیں؟ ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں کیا بننا چاہتے ہیں؟ وہ کسی ایکٹر یا ایکٹریس کی طرح ہیئر اسٹائل چاہتے ہیں، وہ گیٹ اپ چاہتے ہیں، آؤٹ لک چاہتے ہیں. سارے نہیں، مگر ایک بہت بڑی تعداد. قرآن حکیم کا عالم کیا؟ 99% لوگوں نے قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا آج تک. سنت رسول کا عالم کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مشرک اداکار اور اداکارہ کے بارے میں ہمارے پروگرامز بھی چلتے ہیں، ہمارے یہاں وی لاگز بھی ہوتے ہیں، بلاگز بھی ہوتے ہیں، اور اخبارات کے اندر پورے فیچرز شائع ہو جاتے ہیں، میگزینز کے اندر پورے آرٹیکلز شائع ہو جاتے ہیں. فلاں اداکار، اور وہ مشرک بھی ہو، کافر بھی ہو، فلاں اداکار کو کون سی کتاب پسند ہے، کون سا کتا پسند ہے، کون سا پھل پسند ہے، کون سا جوس پسند ہے، اور کون سے کپڑے پسند ہیں، کون سا برانڈ پسند ہے. کبھی ہم معلوم کرتے ہیں محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو کون سا رنگ پسند تھا، کون سا پھل پسند تھا، آپ کا ڈریس کوڈ کیسا تھا، آپ کے سونے جاگنے کے آداب کیسے تھے؟ معلوم تو ہے ہمیں، یا معلوم کر سکتے ہیں ہم، مگر ذرا ویٹیج تو دیکھیں نا. کیا یہ ہماری ارج ہے؟ غور طلب بات ہے. یہ بات ہے سچی کہ ہم نے اللہ کی کتاب اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو اور ان کے اسوہ کو وہ ویٹیج دی نہیں ہے جو کہ ان کا حق ہے اور ہم پر لازم ہے. اسی وجہ سے آج مشکلات ہمارے سروں پر سوار ہیں. ہم کہتے ہیں نا ہمارے ہیروز ہیں، ہمارے اسٹار ہیں، یہ سپر اسٹار ہے، یہ فلاں. رسول اللہ نے جن کو اسٹار بتایا تھا وہ یہ کہ صحابہ کرام جو ہیں ستاروں کی مانند. اسٹار تو وہ ہے نا، آپ نے فرمایا تھا صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہیں.
ان کے پیچھے چلو گے تو ہاں جس کسی کی پیروی کر لو گے، ان کے پیچھے چلو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے. کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں جو پہلا معاشرہ قائم ہے وہ صحابہ کرام کا ہے. تو وہ تربیت معاشرہ یافتہ لوگ تھے. ہاں وہ معاشرہ ہم رکھیں گے سامنے تو کتاب و سنت کا مزاج اور کتاب و سنت کی عملی شکل ہمارے سامنے آئے گی انشاءاللہ. دو ہی ہمارے پاس ذرائع ہیں نا کہ جن سے ہم ہدایت لے سکتے ہیں، جو رسول اللہ کے تربیت یافتہ لوگ ہیں، رسول اللہ کی معیت میں، رسول اللہ کی صحبت میں جنہوں نے تربیت حاصل کی تھی، صحابہ کرام اہل بیت اطہار. یہ ہمارے گائیڈ ہیں سارے کے سارے کہ ان کے پیچھے چلنے کے بعد ہی ہم صحیح دین ان کی طرف جو ہے راغب ہوں گے. لیکن ہم نے ان دونوں کو فراموش کر دیا، اور ہم جو ہیں وہ اپنے لوگوں کو ہم جیسے جتنے لوگ تھے انہیں ہم نے اپنا ہیرو بنانا شروع کر دیا. اور اب تو معاشرہ اس سے بھی زیادہ آگے چلا گیا ہے. اب تو یہ ہے کہ ہیرو جو ہیں وہ جیسا کہ شجاع صاحب نے کہا تھا کہ وہ ناچنے والے، گانے والے، بجانے والے، فیشن ڈیزائنر اور فلاں 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 ہیرو ہیں. اور علمی شخصیات جو اب ہماری ہیرو رہی نہیں. جیسے ہوتا نا کسی زمانے میں کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ ہمارا ہیرو ہے، کوئی بہت بڑا عالم ہمارا ہیرو ہے، کوئی بہت بڑا استاد ہمارا ہیرو. اب تو یہ کلچر ختم ہو گیا، ویلیو نہیں ہے نا. اب تو ویلیو، استاد کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اسکالر کی کوئی ویلیو نہیں ہے، مذہبی اسکالر کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اب تو جو ناچنے گانے وہ سارے لوگ ہیرو انہیں فالو کرتے ہیں. کچھ افراد میں آپ کو یہ تصور ملے گا کہ وہ دین والوں کی، اہل دین کی، علماء دین کی، اصحاب خیر کی، اصحاب علم و فضل کی قدر کرتے ہیں، مگر یہ بڑا چھوٹا طبقہ ہے. اس پہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، لیکن وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات یہ چلی تھی، وہ ایک بزرگ جو ہے وہ جا رہے تھے اور کچھ لفنگے قسم کے لوگ جو ہے ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے. تو ایک صاحب نے انہیں پتھر مارا، پتھر لگ گیا، پلٹے. اس سے کہا بیٹا یہ جو چوٹ مجھے لگی ہے نا یہ تو میرے قسمت میں تھی، مجھے لگنی تھی. تو پتھر مار کے تو نے اپنے اعمال خراب کر لیے. تو یہ چوٹ تو جو لگنی ہے وہ تو لگے، ہم اپنے اعمال خراب کر رہے ہیں مفت میں. اس کو تھوڑا سا اور فائن ٹیون کر لیتے اس واقعے کو. یہ بزرگ کہتے ہوئے جا رہے تھے جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو، جو اللہ کرے اسی میں خیر، اسی میں بہترین. تو پیچھے سے ایک نوجوان نے پتھر مارا جیسے آپ نے بیان فرمایا. تو بزرگ نے پلٹ کر دیکھا، اس نے کہا جو رب کرے سو ہو. تو کہا بیٹا بالکل جو رب کرے سو ہو، یہ رب کے حکم سے ہی ہوا ہے. پتھر مجھے لگنا تھا، آپ نے فرمایا نا یہ میری قسمت پہ تھا، تو میرے رب کے ہاں سے طے تھا. تو یہ ہوا تو اللہ کے حکم سے ہے، بس میں دیکھ رہا ہوں منہ کس کا کالا ہوا ہے. منہ تیرا کالا ہو گیا، گناہ میں تیرے چلا گیا. یہ چوٹ تو میری قسمت میں تھی، بالکل. تو کیوں گناہ گار ہو گیا؟ اب اسی سے بڑا تصور آتا ہے کہ جو آپ کے میرے مقدر میں ملنے والا ہے وہ طے ہے، کوئی چھین نہیں سکتا. جی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بچہ جب ماں کے بطن میں 4 مہینے کا ہو جاتا ہے، 4 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے. فرشتہ اس بچے میں روح ڈالتا ہے اور چند باتیں طے کر دی جاتی ہیں. ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اس کا رزق کتنا ہوگا. ماں کے بطن میں 4 مہینے کا ہوا ہے بچہ، روح ڈال دی گئی، یہ باتیں طے ہو گئی. فکر معاش تو ختم ہی ہو گئی. بالکل. اب میرے لیے یہ ہے کہ میں نے سٹرگل کرنی ہے، میں نے کوشش کرنی ہے، مگر حلال اور حرام کا خیال رکھتے ہوئے. حرام میں منہ ڈال کر نہ زیادہ ملے گا اور نہ حلال پر اکتفا کر کے کم ہو جائے گا، طے شدہ ہی ملے گا. میرا امتحان ہے کہ میں اس کو حلال سے لینا چاہتا ہوں یا حرام سے. ایک اور حدیث جو جمعے کے خطبات میں اکثر علماء بھی پڑھتے ہیں کہ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، کوئی نفس، کوئی جی، اس کو موت نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے. تو ایک لقمہ کم یا ایک لقمہ زیادہ نہیں ہوگا، میرے مقدر کا مجھے مل کر رہے گا. بس یہ میرا امتحان ہے، میں اس کو جائز اور حلال طریقے سے حاصل کرتا ہوں یا ناجائز اور حرام میں منہ ڈال کر حاصل کرتا ہوں. ملنا وہ ہے جو میرے مقدر میں میرے رب نے میرے لیے طے فرما دیا. یہ یقین اللہ تعالی ہمیں عطا فرما دے. ہم کیوں حرام میں منہ ڈالیں گے، کیوں ناجائز میں منہ ڈالیں گے، کیوں گناہ کے اندر ملوث ہو کر مال کمائیں گے، جبکہ طے ہے کہ جو مجھے ملنا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا. تو میں حلال پر اکتفا کروں. پھر وہ بات کہ جو حدیث مبارک میں آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، کئی مرتبہ حدیث مبارک پیش کی گئی کہ اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ ایسے تمہیں رزق و عطا فرمائے گا
جیسے اللہ پرندوں کو عطا فرماتا ہے، وہ اپنے گھونسلوں سے آشیانوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں کوشش نکلتے ہیں اور شام کو جب واپس آتے تو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنی وہ جد و جہد کرتا ہے۔ جی، اور آگے ایک بڑا اہم نقطہ ہے، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور قریب اس کی کوشش دیکھی بھی جائے گی۔ اب یہاں ایک بڑا گہرا نقطہ ہے، کوشش کرنی، اس کوشش کے اندر تو کوئی معاملہ نہیں ہے۔ البتہ بڑی عجیب بات ہے، دنیا میں تو اللہ کافر کو بھی دے دیتا ہے، دنیا میں شاید بغیر محنت بھی کسی کو مل جائے، آخرت بغیر محنت کے نہیں ملے گی۔ یہ جو فرمایا نا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اس کی سعی اور کوشش ان قریب دیکھی جائے گی، یہ آخرت کا معاملہ۔ سورہ بنی اسرائیل کے دوسرے رکوع میں بڑا پیارا موقع ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم جس کو چاہتے ہیں دنیا میں دے دیتے جس کے لیے چاہتے ہیں، لیکن جو چاہتے ہیں کہ اس کو آخرت ملے تو فرمایا کہ وہ صرف چاہت نہ رکھے، ایمان بھی لائے، نیک عمل بھی کرے تو آخرت پائے گا۔ دنیا چاہنے پر بھی شاید مل جائے، بھوکے کوشش کرنی ہے، اور بغیر محنت کے بھی اللہ کسی کو دے دے، مل جاتا ہے۔ آخرت محنت کے بغیر نہیں، ایمان اور عمل کی محنت کے بغیر نہیں ہے۔ یہ نقطہ بھی قرآن پاک ہمارے سامنے واضح فرماتا ہے۔ محنت کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اچھا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے آدمی اور کہ جی اللہ دے گا اللہ دے گا اللہ دے گا، تو ایسے اللہ نہیں دیتا۔ آدمی کو ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں، کوششیں کرنی پڑتی ہیں، اور ظاہر ہے دنیا کے لیے کوششیں جتنی کرنی پڑتی ہیں آخرت کے لیے اس سے زیادہ کوششیں کرنی پڑتی ہیں۔ اس لیے کہ دنیا تو کچھ دن کی ہوتی ہے اور آخرت تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تو جو چیز ہمیشہ کے لیے اس کے لیے محنت بھی اتنی ہی کرنی پڑے گی۔ بالکل بالکل بالکل۔ اور یہ جو محنت والی بات ہے نا، لفظ بڑا پیارا ہے قرآن کریم، کسب الحلال فریدۃ بعد الفرائض، جی، رزق حلال کمانا رزق حلال کمانے کی کوشش کرنا ایک فرض ہے دیگر فرائض کے بعد۔ یہ بھی ہم نے بات پہلے کی ہے، ایسے نہیں کمانے میں لگے ہوئے نہ نماز کی ادائیگی، نہ زکوٰۃ کی ادائیگی، نہ روزے کا اہتمام، نہ قربانی اور حج کے فرائض کو ادا کرنا یا واجبات کو ادا کرنا، نہ شریعت کے اور احکامات پر عمل کرنا، بس کمانے میں لگے ہوئے، یہ مطلب نہیں۔ کمانا ایک فرض ہے دیگر فرائض کے بعد، البتہ کمانے کی کوشش کرنی۔ حدیث سے مبارک میں ہے کہ الکاسب حبیب اللہ، محنت سے کمانے والا، ہاتھ سے کمانے والا، محنت سے کمانے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کماتے تھے، اللہ کے رسول نے ان کی تحسین فرمائی، اللہ کے رسول ان ہاتھوں کو چومتے تھے جو ہاتھ محنت مزدوری میں استعمال ہوا کرتے تھے۔ تو یہ کمانے کی کوشش اور محنت فرض ہے ہمارے اوپر، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر حرام سے بچتے ہوئے ملنا اتنا ہے جتنا اللہ نے طے فرما دیا۔ اب بندے پر ہے کہ وہ حلال سے لینا چاہتا ہے یا حرام سے لینا چاہتا ہے۔ پیسہ کمانا، دولت کمانا اور بہت زیادہ کمانا کوئی معیوب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں کہا نا کہ بھئی جب اذان ہو رہی ہو اس دوران جو ہے تجارت چھوڑ دو، اس کے بعد اللہ کا فضل تلاش کرنے نکلو۔ یہ جو روزی ہے اور جو کمانا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، اسے تلاش کرنے کے لیے آدمی زمین و آسمان جہاں تک خدا تک جا سکتا ہے، کوئی منع نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلینر تھے، جی، بلینر تھے، ان کے پاس کوئی خزانے کی کمی نہیں تھی، اللہ نے اتنا مال دیا تھا، لیکن اصل میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے، ہم مال کی دعا تو کرتے ہیں، لیکن یہ دعا کبھی نہیں، بہت کم لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ مال دے اور خرچ کرنے کی توفیق بھی دے۔ جی، اب چند پہلو ہیں اس میں کہ کمانے کی کوشش کرنی، اور بڑا پیارا لفظ آیا وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو، محنت کے بعد جو ملے اس کو اپنی محنت کا صلہ نہ مانے، اللہ کا فضل مانے۔ یہ بہت اہم بات ہے، بار بار اللہ نے فضل قرار دی، نمبر ایک۔ نمبر دو، حضرت عثمان کے پاس بہت دولت تھی رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس دولت تھی رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دولت تھی۔ البتہ ان حضرات کے کمانے کے واقعات کم ملتے ہیں، لٹانے کے زیادہ، خرچ کرنے اور رائے خدا میں پیش کرنے کے واقعات زیادہ ملتے ہیں۔ تو محض ان کے دولت مند ہونے کا ذکر کرنا یہ کافی نہیں ہے، یہ دیکھیں وہ اکثر دولت استعمال کے در ہو رہی ہے۔ یہ تو ہم ذکر کرتے ہیں نا بہت دولت، میں نے کہا بلینر تھے، لیکن میں یہ نہیں بتا سکوں گا تاریخ سے کہیں اٹھا کے کاروبار کیا تھا، بیچتے کیا تھے، خریدتے کیا تھے، کیا چیزیں بیچ، یہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے نا، تاریخ نے محفوظ ہی نہیں کیا۔ ہاں مجھے یہ پتہ ہے کہ 100 اونٹ لدے ہوئے آ رہے تھے، اور جب اللہ کے رسول نے کہا کہ صاحب دے دو، جو ہے وہ انفاق کیا جائے، تو 100 کے 100 بھرے ہوئے اونٹ دے دیے، لے جاؤ۔
اور تبوک کے موقع پر کتنا خرچ کیا جی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے سب اس کو معاف ہے. اللہ اکبر رضی اللہ عنہ. ہم سمجھیے. اور ڈاکٹر صاحب پچھلے پروگرام میں ہم مالک یوم الدین پر بات کر رہے تھے, ذرا غور کیجئے گا, یہی عثمان غنی رضی اللہ عنہ جن کو حضور یہ سرٹیفائی کر رہے ہیں کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے سب معاف ہے, بلینک چٹ, بلینک چیک دے دیا, ٹھیک ہے, اور عشرہ مبشرہ میں شامل, ٹھیک ہو گیا. اور حضرت عثمان کا عالم یہ کہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو زار و قطار ہوتے کہ داڑھی بھی جو ہے وہ آنسوں سے تر ہو جاتی, تو لوگ پوچھتے کہ عثمان رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ, جہنم کا تذکرہ اور امور کا بیان آتا ہے, یہ کیفیت نہیں ہوتی قبر کو دیکھ کر کیوں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنا کہ یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے قبر, جو ادھر کامیاب وہ آگے کامیاب, جو ادھر ناکام وہ آگے ناکام ہو جائے گا. تو اتنی سرٹیفیکیشن ملی ہوئی ان کو جنت کی, بلینک چیک ملا ہوا ہے بالکل, مگر عالم کیا ہے؟ مالک یوم الدین والی بات ہے, خوف خدا والی بات ہے, خوف آخرت والی بات ہے. او بھائی یہ واقعات بھی تو ان حضرات کے ہمارے سامنے رہنے چاہیے. اتنے مال کے ساتھ خوف آخرت کس قدر ہے ان کا, اور اتنا کچھ خرچ کرنا اللہ کی راہ میں, اتنا کچھ خرچ کرنے کے بعد اس میں جو سب سے اہم پہلو ہے وہ یہ کہ خوف آخرت جو ہے بہت ضروری ہے. خوف آخرت تو اس نے کہ اللہ بے نیاز ہے, اور یہ اس سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے پوچھ بیٹھے. ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں بے حساب اگر جانے دے تو اچھا ہے, اگر وہ پوچھ بیٹھا تو پھر مارے جائیں گے سب کے سب. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نا, یہ جو دعا ہم سیکھتے ہیں اور مانگتے ہیں, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اللہ میرے حساب کو آسان فرما دے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسان حساب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ, اللہ کسی کا کھولے نہ اور پوچھے نہ. جس کا نام اعمال کھل گیا اور اللہ نے پوچھا تم نے یہ کیوں کیا اور تم نے کیوں نہ کیا, وہ مارا گیا, تو مارا جائے گا وہ. تو اللہ کھولے نہ اور پوچھے نہ, بس جانے دیں. ہمیں پتہ ہے ڈاکٹر صاحب بچے گڑبڑ کرتے ہیں, 2 سوال کرتے ہیں, بچے چپ ہو جاتے ہیں. آفس میں امپلائیز گڑبڑ کرتے ہیں, مینیجر 2 سوال کرتا ہے, چپ ہو جاتے ہیں. بندے گڑبڑ کرتے ہیں, عدالت میں مقدمہ پہنچتے ہیں, جج 4 سوال کرتا ہے, بندہ چپ ہو جاتا ہے. اللہ سوال کرے گا, کس کی ہمت ہوگی کچھ ڈیفینڈ کرنے کی, جواب دینے کی؟ یہ ہے آسان حساب, اللہ کھولے نہ اور اللہ پوچھے نہ. اور اگر اللہ نے پوچھ لیا تمہارا گیا بندہ, پھر کوئی نہیں. اگر یہ تصور جو ہے نا یہ قائم کرنا, جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, بے شک اللہ غفور رحیم ہے, یہ تصور کر کے گناہ کیے جائیں کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے, اور اگر اللہ نے پکڑ لیا تو کیا ہوگا؟ وہ غفور الرحیم ہے اپنی جگہ, لیکن وہ عزیز ذو انتقام, جی شدید العقاب, سریع الحساب بھی ہے, پورا غلبہ رکھنے والا, انتقام لینے والا, شدید عذاب دینے والا, جلد حساب لینے والا. یہ بھی قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے, ڈرنا بھی چاہیے اس کی پکڑ سے. ہم پڑھتے نہیں نا, ترجمہ نہیں پڑھتے نا, ہمیں پتہ نہیں چلتا. ہم تو یہ کہتے ہیں وہ ہر نافرمانی کرنے کے بعد ہم بڑے ڈٹائی کے ساتھ کہتے ہیں اللہ غفور رحیم ہے, معاف کرے گا. اور پھر ہمارے پاس ایک عجیب و غریب قسم کا جملہ ہوتا ہے, اللہ اس سے معاف رکھے, جب مریں گے جب دیکھا جائے گا. پھر کیا دیکھیں گے؟ آج مہلت عمل ہے, موت کے آنے سے اس کے بعد کیا دیکھے گا آدمی؟ اس کے بعد تو اللہ دیکھے گا. اللہ دیکھے گا, اللہ دیکھے گا تم کیا لے کر آئے ہو, اللہ پوچھے گا تم کیا لے کر آئے ہو. دیکھیں گے؟ دیکھنے کا عمل تو ختم ہو جائے گا, کہتے ہیں بعد میں دیکھا جائے گا. جب قبر میں جائیں گے جب دیکھا جائے گا, اس وقت کیا دیکھا جائے گا؟ اس وقت تو اللہ دیکھے گا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگو آج تم سو رہے ہو, جب موت آئے گی تب تم جاگو گے. یہ دنیا دھوکہ ہے. پچھلے پروگرام میں آپ نے آیت تلاوت کی تھی نا, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ دھوکے کا سامان ہے دنیا. تو آج تم سو رہے ہو, تم یہ دھوکہ ہے یہ سارا. جب آنکھ کھولے گی, جب موت آئے گی تب تم جاگو گے. اصل حقیقت تو تب سامنے آئے گی, مگر اس حقیقت کو جو فیس کرنا ہے, تیاری کا موقع آج ہے, آنکھ بند ہونے سے پہلے. آنکھ بند, مہلت عمل ختم. اللہ تعالیٰ اپنی عزت و امان میں رکھے, مجھے بھی, آپ کو بھی, ہم سب کو بھی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ ہم کہتے ہیں پہلے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, پھر آپ سب کو, اور آپ میں سے کسی کو اللہ نے اگر توفیق عطا فرمائی تو اس کے توفیل سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرے اور ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کا پروگرام ختم ہو رہا ہے. آج کے پروگرام کے حوالے سے میں حدیث ہدیہ کروانا چاہتا ہوں, پھر رخصت ہوتے ہیں آپ سے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے جب تک کہ موت کا غرغرہ نہ آ جائے، جان نکلنے سے پہلے آج مہلت ہے، اللہ ہمیں عمل اور سچی توبہ اور عمل کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، یہ ابھی جو حدیث مبارکہ ہے اس پر میرے ذہن میں پھر ایک بات آئی ہے، توبہ کا معاملہ ہے۔ انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو اگلا پروگرام توبہ پہ کریں گے انشاءاللہ۔ اس وقت تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔